السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک ویڈیو ترکی کی ایک مشہور مسجد سے کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے اور پلیز کمنٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ صرف یہی ویڈیو اور اس کے بعد والی جو بات ہے اگر آپ اس کو نہیں سنیں گے اور صرف یہی ویڈیو دیکھ کر آپ اگر کمنٹ کریں گے تو آپ آدھے حقیقت تک پہنچیں گے۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ برہنہ ننگی عورتیں اور یہ چیزیں ترکی کے ایک مشہور مسجد میں جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس کی مکمل ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں، لیکن اس ویڈیو کو پھر اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ یہ دیکھیں دوستو کچھ عورتیں وغیرہ یہاں پر ہیں اور یہ ان کا لباس بھی کچھ صحیح طریقے سے نہیں ہے، لیکن یہ پشتوں میں ویڈیو جو بندہ ہے یہ پشتوں میں ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ زلزلے سے کافی زیادہ پہلے کی ویڈیو ہے۔ یہ دیکھو کچھ لوگ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے اور بظاہر سے یہ ایک مسجد لگ رہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ دیکھو مولانا صاحب بھی بیٹھا ہے، وہ وہاں پر بیان بھی کر رہا ہے۔ کافی یعنی کہ عجیب ویڈیو ہے۔ میں نے بھی جب یہ ویڈیو دیکھی تو کافی حیران ہو گیا کہ یہ کیا سین چل رہا ہے۔ یہ دیکھو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں اور ان کی جو لباس ہے وہ بھی غیر اسلامی ہے۔ ایک تصویر وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ ٹک ٹاکس وغیرہ بھی بن رہی ہے۔ کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترکیہ پر اللہ کا عذاب ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ دیکھو ایک بھائی دعا کر رہا ہے۔ وہ عالم بھی بیٹھا ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تصویریں وغیرہ اور لاؤڈ سپیکر پر بھی کچھ آواز سنائی دے رہا ہے۔ بعض مردگان ولار سے افغانستان کے جہاد روا دے خبر سے افغانستان کے جہاد روا دے دا دل جہاد روا دے راسل خدای پکور کی قرآن دا تو گورے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وغیرہ بھی ہے بڑے بڑے۔ ایک میوزیم یا ایک تفریحی ٹائپ جگہ انہوں نے بنائی ہے۔ دل تو گورے دا مسلمانی دا دا وہ گورے پیچھے نماز ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اور یہاں پر جو ہے وہ تصویریں نکل رہی ہے اور سب کچھ۔ نماز بھی ہو رہی ہے، یہ بیان بھی اسی کا ہی ہو رہا ہے، یہ آواز بھی اسی کا ہی۔ قرآن شریف وائی دا یو رات بشکه ده دا ترکیه جماعت ده دلته وګورئ دا وګورئ دا مسلمانی ده دا ویډیو ته وکړه راځه د خلکو د وشم دا انګریزي ده دا مسلمانی په دې عمل کې راوي په خدا قرآن کې مسلمانی بردسته دا وګوره دا یو درشان دغه چې راځي اوس دا یو ورځ پشکې ده دا مسلمانی پشکې ده وایي دا وګوره نه هم راغلی پشکې دا درې څلور منټ روانه ده دا مسلمانی پشکې ده ورته ګورې دغسې دا ماجد دی دا ورته ګورې خپل ملا مې هم در وشوی دا کوم د جومات ملا دی دا مې هم در وشوی هلته ګورم چې ناست دی مخامخ ګورې دا سلطان حمید جومات دی
دا مسلمانی په سلطان عبدالحمید کا مسجد ہے کہہ رہا ہے. کیا مسلمان ده اور یہ جو بندہ پشتو میں دوستوں کمنٹری کر رہا ہے یہ تنقید ہی کر رہا ہے، یعنی کہ یہ کیسا ملک ہے، اسلامی ملک، اور مطلب کہ اچھی باتیں نہیں ہے یہاں پر، یہ تنقید وغیرہ ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم بھی ہو گئی. اس کے علاوہ دوستو ایک اور ویڈیو تھی، وہ میں نہیں دکھا سکتا، وہ کچھ ایک ترکیہ کی ویڈیو تھی، اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کھلے عام مطلب کہ کباڑ اور گند وغیرہ میں پھینکا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے پاکستانی یا افغانی لوگ ہوتے جو کباڑ کا کام کرتے اور وہ نکالتے اور اس میں وہ ویڈیو دکھاتے. وہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں، لیکن کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ سب کچھ. دوستو یہ ایک بات یاد رکھ لیں، جو بھی دوست سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، پہلے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ کافی زیادہ پرانی ویڈیو ہے، یہ ابھی نئی ویڈیو نہیں ہے. ویسے لوگ آج کل شیئر کر رہے ہیں لیکن یہ نئی ویڈیو نہیں ہے، کافی زیادہ پرانی، اور اس ویڈیو کی اصل حقیقت بھی مجھے معلوم نہیں. لیکن یہ الگ بات ہے دوستوں کہ آج کل اسلامی ممالک میں صرف نام اسلامی رہ چکا ہے اور کچھ بھی اسلامی نہیں ہے، سارا سیکولر ہے. جو کوئی جس کی جو کچھ مرضی ہو وہ کر سکتا ہے، آپ کسی چیز پر بھی جو ہے وہ پابند نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون، شرعی نظام کسی بھی ملک میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کسی ملک کو اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس اندازے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں دوستو. لیکن اگر اللہ کے عذاب کی بات کریں تو آپ شاید بہت سارے لوگ، آپ لوگ میرے ساتھ اتفاق نہ کرو، لیکن اللہ کا عذاب، اللہ رحم کرے ہمارے مسلمانوں پر، ہمارے پاکستان کے مسلمانوں پر جو عذاب بنائے نا، اور جو سیاستدانوں کی شکل میں اور جو بڑے لوگوں کی شکل میں جو عذاب نازل ہوا ہے، میرے خیال سے اس عذاب سے چھٹکارا پانا پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن آپ لوگ غور کریں دوستو، صرف ہر 5 سال بعد، ہر 4 سال بعد تقریباً 600 سے 700 ارب روپیہ اس غریب عوام کا جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن پر خرچ